جمعۃ المبارک میں نازل ہونے والے جملہ فیوزات اور برکات کا وافر حصہ ہم سب کے ظاہر کو باطن کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی ضمن میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال مجھے آپ کو عمل کرنے کی طاقت، ہمت اور توفیق کا شرف عظیم نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو پیغام دیا ہے، اگر تم خود کو بدلنا شروع کر دو گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ جو نیکی کی کوشش کرے، نیک بننے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت اس کو نیک بھی بناتا ہے اور نیکوں میں شامل بھی فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ شخص بہت پسند ہے جو گناہوں سے بچنے کی تدبیریں سوچتا رہے کہ کس طریقے سے میں گناہ سے بچوں گا، کون سا ایسا کام کروں کہ مجھے گناہوں سے نجات نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو وہ جوان، وہ شخص بڑا پسند ہے جو گناہوں سے بچنے کے ہیلے اور بہانے سوچتا رہتا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اللہ رب العزت بھی اسے نہیں بدلتا۔ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اسے ہمارے سجدوں کی، ریاضتوں کی، عبادتوں کی، ذکر و اذکار کی، نمازوں کی، تلاوت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں وہ تب بھی رب العالمین ہے، اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں وہ تب بھی رب العالمین ہے، ہم اس کی بارگاہ میں نہ جھکیں وہ تب بھی مالک الملک ہے، وہ تب بھی شانوں والا ہے، اور ہر روز کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اس کی شان بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ایک نئے اللہ رب العزت ہر روز جب اس کی شان بڑھتی ہے تو پھر وہ نئے طریقے سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہیں، اور جو خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے اللہ بھی انہیں بولیے کبھی بھی نہیں بدلتا انہیں، چونکہ اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو خود کو بدلنے کی کوشش میں لگ جائے، کوشش کرتا رہے اپنے آپ کو بچانے کی، سنبھالنے کی، تو رب ذوالجلال اس کو خود بچاتا ہے، خود سنبھالتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت عطا فرما دیتا ہے جو نظروں سے اس کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی ایسا درست فرماتے ہیں کہ کبھی اس کے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔
لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. کوشش کرے گا تو مل جائے گا، کوشش نہ کرے گا تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وہ یہ نہیں کہ وہ کوشش کے بغیر کچھ عطا نہیں فرما سکتا، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی فرما سکتا ہے. وہ اگر چاہے تو کوشش کے بغیر بندے کو قبول فرما لے اور اپنی بارگاہ کا خاص بندہ بنا دے، وہ کر سکتا ہے. لیکن کوشش اس لیے کرواتا ہے، محنت اس لیے کرواتا ہے، ریاضات اس لیے کرواتا ہے، عبادات اس لیے کرواتا ہے، فقر و فاقہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے محبوب نے کوششیں کی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. یہ تو سب کو حدیث پاک بتائے نا. لیکن پھر بھی آپ اندازہ کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات کھڑے رہتے، پاؤں متورم ہو جاتے، کبھی غار حرا میں رہے، کبھی غار ثور میں رہے، کبھی بھوکے کاٹیں، کبھی پوری رات کھڑے رہے، ذکر و اذکار کیا. اور فرمایا کہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں محمد اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. آپ اندازہ کریں، یہ کوشش اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب نے کوشش کی ہے تو اسے ہی مقام عطا فرماؤں گا جو محبوب کی کوششوں کو دیکھ کر کوشش کرے، پھر جو کوشش کرے ہم اس پہ ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقہ سے لوگوں نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں. آپ کی ابتدائی زندگی بڑی بھیانک تھی. آپ ڈاکو تھے. قافلہ آتا تجارت کا یا لوگ جا رہے ہوتے سفر پہ، ان کو رستے میں لوٹ لیا کرتے تھے. یہ ان کی زندگی تھی ساری کی ساری. اور اگر قافلے رک جاتے تو لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتے. تو ہمارے ہاں چور کو، ڈاکو کو کتنے غلط طریقے سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن کیا ہوا، ایک کام وہ کرتے تھے کہ پورے کے پورے قافلے میں کسی بھی عورت کو وہ نہیں چھیڑتے تھے. کوشش میں لگے رہتے تھے، یا اللہ یہ جو عادت مجھے پڑ گئی ہے نا ڈاکے ڈالنے کی، آسان طریقے سے وافر رزق لینے کی، یہ جو مجھے عادت ڈل گئی ہے حرام کھانے کی، اس کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا. کوشش میں لگے رہے، آہستہ 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 اپنے آپ کو کوشش میں ڈھالتے رہے، یا اللہ بچ جاؤں بچ جاؤں بچ جاؤں، لیکن بچ نہ پاتے. اب چونکہ پہلے سے کوشش کر رکھی تھی، اللہ نے راستہ بنایا. قافلہ آ رہا تھا، اس میں تجارت کا بہت زیادہ سامان تھا، بہت زیادہ سامان تھا. تو اس وقت کیا ہوا، وہ جو تجارت کرنے والا قافلہ کا جو امیر تھا اس کا زیادہ مال تھا. اس کو پتہ چل گیا کہ رستے میں فضیل بن عیاض بھی ہے. اب اسے کنفرم تھا کہ پورے کا پورا مال چرا لیا جائے گا. اس نے ایک قاری قرآن، حافظ قرآن کو ساتھ لیا کہ وہ حافظ قرآن تھا اور ہر وقت قرآن مجید پڑھتا تھا. اسے ساتھ لے لیا. اس نے کہا کہ تو پورے رستے میں جب تک میں واپس آتا ہوں گھر میں، تب تک تو قرآن شریف ہی پڑھنا، اس کا میں تجھے ہدیہ دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب قافلہ اس جگہ سے گزرا جہاں پہ حضرت فضیل بن عیاض اور آپ کے ساتھی جہاں پہ اکٹھے تھے اور حملہ کرنا تھا، انہوں نے، حافظ قرآن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، فضیل بن عیاض نے حملہ کیا اور سارے کا سارا مال لے لیا. جب حافظ قرآن کی جھگی میں گئے
جس میں وہ آرام کر رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی انہوں نے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ایمان والو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، تم اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ، اللہ کا ذکر تمہارے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ جیسے ہی یہ آیت حضرت فضیل بن عیاض نے سنی، اب چونکہ وہ پہلے کوشش میں تھے، کاوش میں تھے کہ کسی طریقہ سے اس حرام کے کام سے مجھے نجات مل جائے، تو اللہ نے اسی لمحے اس ایک آیت کے سننے سے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا۔ آپ نے فرمایا جس جس کا مال لوٹا ہے آئے اور اپنا مال پہچان کر کے واپس لے جائے۔ وہ سارا مال جب واپس دیا گیا تو وہ سارے ان کے جو بیلی دوست تھے، سنگی بیلی تھے، جو ساتھ ڈاکہ ڈالتے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، آپ ہمارے ڈاکوؤں کے سردار ہیں اور آپ نے سارے کا سارا مال واپس کر دیا، یہ تو اتنا مال ہے کہ پورا سال ڈاکہ ہی نہیں ڈالنا پڑے گا، اتنا سوکھا وقت گزرے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کس بات سے توبہ کی؟ انہوں نے کہا وہ قرآن مجید کی میں نے آیت سنی، رب مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے ایمان والو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل بھی میری یاد میں لگ جائیں، مجھ سے خوف کرو، مجھ سے خشیت اختیار کرو۔ بس یہ دل پہ میرے بات آ گئی، اب زندگی اللہ کے ذکر میں ہی گزارنی ہے، اب زندگی اللہ کو پانے میں گزارنی۔ اس نے کہا اگر آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، ہم بھی سب کچھ توبہ کر لیتے ہیں، ہم بھی گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ فضیل بن عیاض وہ ہستی بنی کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کی درگاہ پر نوکری کیا کرتے تھے۔ کوشش کی، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور پھر کامل توبہ کی، اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم، بلکہ اس سے پہلے آپ سنیں حضرت فضیل بن عیاض پھر کیا مقام ملا آپ کو۔ ہارون الرشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں اس جگہ سے گزر رہا ہوں، مجھے بتاؤ یہاں پہ کوئی ولی اللہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی فلاں ہیں، ان سے ملے۔ جب ان کے پاس گئے، واپس اٹھنے لگے تو کہا آپ کے پاس آپ کو کوئی قرض، آپ مقروض تو نہیں؟ کہ میں مقروض ہوں۔ انہوں نے کہا ان کا قرض ادا کرو۔ واپس پلٹ آیا، انہوں نے کہا نہیں یہ فقیر نہیں ہے، کسی فقیر سے ملاقات کراؤ۔ کہا یہ بھی بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار ہیں۔ ان کا نہیں، میں جو تلاش کر رہا ہوں وہ نہیں ہے، کسی اور بزرگ سے ملاقات کروائے گی۔ جب کسی اور بزرگ سے ملاقات کی، انہوں نے بھی بادشاہ وقت کی بڑی آہ و بگت کی، اور جاتے ہوئے بادشاہ وقت نے انعام و اکرام دیا، اور اس کے بعد کہا مقروض تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں مقروض ہوں، آپ قرض ادا کر دیجئے۔ انہوں نے قرض ادا کر دیا۔ واپس آیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے اب بھی مزہ نہیں آیا، میں فقیر کی تلاش میں ہوں، مجھے وہ فقیر نہیں مل رہا جس کی میں تلاش میں بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے وزیر نے کہا چلیں پھر فضیل بن عیاض کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضرت فضیل بن عیاض کے پاس گئے نا، تو حضرت فضیل بن عیاض کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت فضیل نے آواز لگائی کون ہے؟ اس نے کہا میں امیر المؤمنین ہوں، بادشاہ وقت ہوں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ میری بڑے بادشاہ سے یاری لگ گئی ہے، میں دنیا کے کسی بادشاہ سے ملاقات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا شرف ملاقات چاہتا ہوں، مہربانی کریں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا امام الانبیاء کی سنت ہے، تو آپ مہربانی کیجئے۔ آپ نے جب اپنے محبوب کریم کی بات سنی نا تو دروازہ کھول کے چراغ بجھا دیا اور بالکل دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ہارون الرشید تلاش کرتا رہا کہ فضیل بن عیاض ہیں کدھر، ان سے ملاقات کروں۔ اتنے میں اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل بن عیاض کے جسم سے لگا، تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا اتنے نرم ہاتھ ہیں اور اتنا نرم جسم ہے، اس نرم جسم کو اللہ کہیں جہنم میں ہی نہ ڈال دے۔ ہارون الرشید وہیں تڑپ اٹھا، اور تڑپ کے اس نے کہا حضرت بس میں آپ ہی کی تلاش میں تھا اور ایسی فقیر کی تلاش میں تھا۔ پھر آپ سے نصیحتیں چاہیں، نصیحت کی، اور اس کے بعد
ہارون الرشید نے کہا کہ ان کو انعام دیا جائے، اکرام دیا جائے، اور آپ مقروض تو نہیں ہیں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا میری کسی بھی نصیحت کا تجھ پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوا، میں نے تجھے کہا تھا کہ ظلم سے بچنا، تو خود ہی ظلم کر رہا ہے اور مجھ پہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ پہ میں نے کیا ظلم کیا؟ انہوں نے کہا میں دنیا چھوڑ چکا ہوں، پھر تو ظالم دنیا مجھے دے کے جا رہا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہارون الرشید باہر نکلا اور اس نے کہا اس وقت کرۂ ارض پہ کوئی اللہ کا محبوب ہے تو فضیل بن عیاض ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے ڈاکو تھے اور بعد کی کیا کیفیت بنی۔ ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ وقت کیا ہوتا ہے؟ لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، عیش ہے، عشرت ہے، آرام ہے، سکون ہے، مزے میں زندگی گزر رہی ہے، اور کبھی کبھی اللہ اللہ کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوتی اور اللہ سے دعا کرتے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ اتنا کچھ تو دنیا کا جو تو نے دیا ہے، یہ جو اندر کی دنیا کا ہے اس کا بھی کچھ عطا فرما دے۔ یہ دنیا کی بادشاہ تو مجھے مل گئی، رات آئے سونے کے لیے، ابھی بستر پر لیٹے تو پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی۔ اب بادشاہ ہوتا ہے، اس نے بلایا خادم کو، نوکر کو، غلام کو بلا کے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کسی چیز کی آواز نہیں ہے کہ میرے آرام میں خلل آ رہا ہے۔ نوکر چلا گیا، انہوں نے آواز لگائی کون ہے؟ تو وہ جو چھت پہ جس کی آواز تھی، پاؤں کے چلنے کی آہٹ تھی، انہوں نے کہا ہم اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کسے؟ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے۔ تو وہ جو جس کی آواز اوپر تھی اس نے کہا پھر رب بھی بستروں پہ نہیں ملا کرتا، رب بھی تخت پر نہیں ملتا۔ وہ جو تو دعائیں مانگتا ہے نا کہ وہ اندر کی دنیا کا مجھے عطا کر، وہ تخت پہ نہیں ملتا، وہ بستروں پہ نہیں ملتا، بستر سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کتنے خوش بخت ہیں جن کی پیٹھیں بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ آپ نے پھر بادشاہت چھوڑی۔ غریب بندہ عبادت کرے نا اس کا اور معاملہ ہے، امیر جس کو سب کچھ ملا ہو پھر سب کچھ چھوڑ دے، اصل فقیر وہ ہے۔ اور آپ پوری کی پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں، آپ کو کوئی بھی ولی اللہ، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی درویش فقر چھوڑ کر، درویشی چھوڑ کر بادشاہت قبول کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی کو نہیں پڑھا ہوگا۔ لیکن ایسے درجنوں امیر زادے ہیں، درجنوں بادشاہ ہیں جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے در کی فقیری اختیار کر لی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اصل بادشاہت رب کی بارگاہ میں جھکنے کا نام ہے۔ پھر ابراہیم بن ادم کو اللہ نے مقام دیا۔ پھر جنید بغدادی جیسے بابا جی فرماتے ہیں مفاتیح العلوم ابراہیم، علوم کی جو چابیاں ہیں وہ حضرت ابراہیم بن ادم کو عطا کر دی گئی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت بشر حافی کا واقعہ۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے کو، نام آپ کا بشر تھا، شراب پیتے تھے دبا کے شراب پیتے ہیں، اور شراب حرام ہے اور ام الخبائث ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے شراب، ام الخبائث ہے۔ شراب پیتے، دبا کے پیتے، شراب پی نشے میں دھت ہیں، واپس آئے، زمین پہ ٹکڑا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بولیے سارے جی، بلند آواز سے پڑھیے ذرا، اللہ لکھا ہوا ہے۔ نشے میں دھت ہیں، اٹھایا، اسے صاف کیا، خوشبو لگائی، تاکچے میں روشن دان میں رکھ دیا، اللہ رب العزت کو بس ادا پسند آ گئی۔ رحمت حق بہا نمی جویت، بہانہ می جویت۔ اللہ بہت کثرت سے عبادات کو نہیں دیکھتا، بس بہانہ ڈھونڈتا ہے، اپنے رحمت کی خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ رب نے قبول فرما لیا۔ کسی ولی اللہ کو حکم ہوا جاؤ بشر کو غسل کراؤ اور اسے کہو، رب اسے سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اب جب وہ ولی اللہ گئے شراب خانے میں، پوچھا بشر کون؟ انہوں نے کہا جی یہ بشر ہیں۔ پوچھتے پوچھتے گئے تو شراب خانے میں تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ سلام کہے؟ واپس آ گئے، دوسری بار گئے، تیسری بار جب گئے تو پتہ چلا واقعی یہی بشر ہیں۔ اب وہ نشے میں دھت تھے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، گالیاں بک رہے ہیں، عجیب سی کیفیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بشر، رب تجھے سلام کہتا ہے، رب تجھے اسے کہتے ہیں اللہ ہر شے پہ قادر ہے، چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، چاہے تو سمندر کو قطرے میں بدل دے۔ بادشاہ جو ہوا، مالک جو ہوا، جب چاہے جسے قبول فرما لے۔ حضرت بشر حافی کا سارا نشہ اتر گیا، بس ایک اور نشہ چڑھ گیا جس کو عشق کا نشہ کہتے ہیں۔ آپ ننگے پاؤں تھے، اسی حالت میں گھر گئے، پھر عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، اللہ کے مقبول بندے بنے۔ پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ ساری زندگی ہی ننگے پاؤں رہے۔ کسی نے کہا جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کہا ننگے پاؤں رب کا سلام پہنچا تھا، اب آخری وقت تک ننگے پاؤں رہوں گا۔ وہ بشر حافی پھر ان کی وہ کیفیت بنی کہ جس گلی سے گزر جاتے تو جانور بھی اس گلی میں پیشاب اور پخانہ نہیں کرتے تھے، جانور بھی پیشاب پخانہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا آپ کی، تو اس نے گھر پوچھا حضرت بشر حافی کا کہ بشر حافی کا گھر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ ان کا گھر ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہ گئے تو رستے میں ایک شخص ملا، اور اس نے کہا کہ بشر حافی کہیں وصال تو نہیں فرما گئے، انتقال تو نہیں کر گئے؟ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو مسافر لگتے ہیں، اس علاقے کے بھی نہیں لگتے۔ انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا وصال ہو گیا ہے کیونکہ ان کی گلی میں کسی بھینس نے گوبر کر رکھا ہے۔ اور بشر حافی وہ شخصیت ہے کہ جس گلی سے گزر جائیں جانور بھی اس گلی میں پاخانہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات درست ہے، بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ شان تھی بشر حافی کی۔ پہلے کبیرہ گناہ میں مبتلا تھے، جب توبہ کی تو پھر پکی کی، پھر منافقت اختیار نہیں کی۔ ایک کے ہوئے تو بس پھر ایک کے ہی ہوئے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک سواری میں بیٹھ، یا رحمان کی گاڑی میں بیٹھ یا شیطان کی گاڑی میں بیٹھ۔ شیطان کی گاڑی میں بیٹھنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہے، قبر میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ رحمان کی گاڑی میں بیٹھنے والا دنیا میں بھی عزت والا ہے، آخرت میں بھی عزتوں کا تاج اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات جس کو آپ، بہت سارے اولیاء کرام اس طرح کے گزرے ہیں۔ حبیب اجمی میرے ذہن میں آ گئے۔ حبیب اجمی سود کا کاروبار کرتے تھے۔ کس کا؟ سود کا ایک لقمہ اور 1 روپیہ کھانا اور استعمال کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے تم نے 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کیا ہو۔ 1 لقمہ اور 1 روپیہ کھانے سے۔ وہ جو بینک میں پیسے لیتے رہتے ہیں نا، بس وہ منافع لیا، وہ ڈالا، بے شک نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، ان کی اللہ کے نزدیک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں، بلکہ وہ جانور اور سب سے غلیظ جانور، اس سے بھی بدتر ہیں۔ وہ بے شک حاجی ہے، نمازی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ 1 روپیہ کے سود کا حساب لگا لے کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر جو ہزاروں لیتا ہو اور اس کا لباس ہی سودی ہو اور اس کے معاملات ہی سودی ہوں اور اس کا گھر ہی سود پہ بنا ہو، تو اس میں کیا رحمت آئے گی اور کیا برکت آئے گی اور کیا برکات نصیب ہوں گی اسے۔ سود کا کاروبار کرتے اور گھر میں کو پیسے نہیں تھے تو کسی کے پاس چلے گئے جس کو قرضہ دے رکھا تھا، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے اسے کہا کہ مجھے قرضہ واپس کرو۔ وہ بڑی منتیں سماجتیں کرتا رہا تو انہوں نے بات نہیں سنی اس کی، بڑا ذلیل کیا، بڑا ذلیل کیا۔ گھر واپس آ گئے، پیسے تو نہیں ملے۔ جب گھر واپس آئے تو جیسے ہی گھر واپس آئے تو
تھوڑا بہت جو پیسے موجود تھے کھانا بنایا. اب کھانا بنانے کی دیر تھی، وہ کھانا سارے کا سارا خون میں تبدیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بولیے سارے. خون میں تبدیل ہو گیا. آپ کو بتاؤں حرام کی جو باطنی شکل ہے نا، ایک حرام کی ظاہری شکل ہے نا، ایک ہماری ظاہری شکل ہے، ایک ہماری باطنی شکل بھی ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے. میں ظاہر میں آپ کو جو مرضی کہتا رہوں، باطن میں جو کچھ ہوں اللہ علیم بذات الصدور ہے، اسے بہتر پتہ ہے میری کیا اوقات ہے. میں اگر جھوٹ بولتا ہوں آپ کے سامنے تو کتنے گواہ ہو جائیں گے، اور اس حساب سے گناہ زیادہ ہو جائے گا. حرام کی جو باطنی شکل ہے وہ گوبر کی ہے. کیا ہے؟ گوبر. ناپاک اور نجس گوبر کی شکل ہے حرام کی. جو شخص حرام کھاتا رہتا ہے بس وہ اسی طرح بدبودار ہوتا ہے، اور اس سے بدبو اور تعفن آتا ہے. وہ سونگنے والے سونگ لیتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی کوئی بھی حیثیت، یہ حرام کھانے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مانگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں. کچھ تو ضرورت مند ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. تو جو نہیں ہوتے ضرورت مند، یعنی ادھر سے بھی مانگ لیا، پھر آگے بھی مانگ لیا، پھر ادھر آگے بھی مانگ لیا، پھر آگے مانگ لیا، پھر آگے مانگ لیا، حالانکہ ضرورت پوری ہو چکی. تو ان کی وہ جو مال ہے، حضور نے فرمایا ایسا شخص جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، اور اس کی ہتھیلی میں آگ ہوگی، اور اللہ اس سے کہے گا میرے ہوتے ہوئے بھی تو کسی مخلوق سے مانگتا رہا ہے. تو جب خون کی شکل میں دیکھا تو ڈر گئے، یہ کیا معاملہ ہوا. بھاگتے ہوئے گئے اور دل میں ارادہ کیا، ابھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے، ابھی کامل توبہ نہیں کی، دل میں ارادہ کیا. اور آپ کو بتاؤں حبیب اجمی وہ بندہ ہے، جب گلی سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تانا دیتے تھے، برا کہتے تھے. یہ وہ حبیب ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، یہ ناپاک ہے، یہ غلیظ ہے، یہ نافرمان ہے اللہ کا. مشہور تھے اپنے محلے میں، یہ نافرمان ہے اللہ کا، یہ نافرمان ہے اللہ کا، سود کا کاروبار کرنے والا ہے. حبیب اجمی اپنے گھر سے باہر نکلے اور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، مجھے بتائیں اللہ معاف فرما سکتا ہے کہ نہیں، میری معافی کی گنجائش ہے کہ نہیں. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا جب تو گھر سے نکلا تھا اور تیرے دل میں توبہ کا خیال بھی آیا تھا، اللہ نے اسی لمحے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا. اب تو بس زبان سے اظہار کرنے کی ضرورت ہے. حضرت خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت خواجہ حسن بصری کے گھر سے باہر نکلے، وہ جو سارا محلہ کہتا تھا یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ سود کا کاروبار کرنے والا ہے، یہ مجرم ہے میرے مولا کا، مجرم ہے رسول اللہ کا، وہی بچے وہی بڑے کھڑے ہو کے کہتے تھے تمہیں پتا ہے یہ حبیب اللہ بن گیا ہے. ایک لمحے میں اللہ نے سارے کے سارے محلے کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، یہ سود کا کاروبار کرنے والا نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال سے عشق کرنے والا حبیب اجمی ہے. پھر آپ نے سب کے قرضوں کو معاف کیا، جو سود لیا تھا وہ سارا واپس کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. یہ اللہ نے مقام دیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربا سونے مجھے تیری رضا کیسے نصیب ہوگی. حبیب اجمی تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس طریقے سے آپ کی قرات نہیں تھی جس طرح عربی قرات کرتے ہیں. تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ ان کی قرات اس طریقے سے نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا، آج اگر تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہم تجھے اپنی رضا عطا فرما دیتے. یہ مقام ملا پھر حبیب اجمی کو. میں ایسے درجنوں صوفیاء کی آپ کو باتیں سنا سکتا ہوں. میں
مختصر کر رہا ہوں بات کو، اور بڑی نہایت توجہ طلب آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک ولی اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ، بزرگ تھے، ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے فرمایا فضیل بن عیاض نے ڈاکے ڈالے، بشرحافی نے شراب پی، حبیب اجمی نے سود کھایا، عبداللہ ابن مبارک ایک لڑکی کے دیوانے ہوئے پھرتے تھے، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ولی بن گئے، اور تم نمازیں پڑھ کے بھی ولی نہیں بن سکے۔ بھئی وہ ڈاکے ڈال کے ولی بن گئے، وہ شرابیں پی کے ولی بن گئے، وہ چوریاں کر کے ولی بن گئے، نافرمانیاں کر کے ولی بن گئے، تم نمازیں پڑھ کے ولی نہیں بنے، کیا وجہ ہے؟ 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے نمازیں پڑھے، ولی نہیں بنے ابھی تک، حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں 2 وجوہات ہیں۔ کتنی؟ بولیے سارے جی۔ 2 وجوہات۔ پہلی وجہ کہ تو نے جو بھی عمل کیا ہے رب ذوالجلال کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ ہمیشہ تو نے اگر کوئی عمل کیا ہے تو پہلی بات دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنے مرتبے کے لیے کیا، یا پھر تو نے ہر عمل اس لیے کیا کہ تجھے جنت مل جائے، بس۔ دوسری بات، تو نمازیں پڑھ کے بھی اس لیے ولی نہیں بنا، روزے رکھ کے بھی اس لیے ولی نہیں بنا کہ تیرے اندر سے 2 رنگی ابھی تک نہیں گئی، منافقت نہیں گئی، تو نے رحمان کے ساتھ بھی یاری لگا رکھی ہے، تو نے شیطان کے ساتھ بھی یاری لگا رکھی ہے۔ جس دن ایک کا ہو جائے گا اور کامل توبہ کر لے گا، اللہ تجھے اپنے مقبول بندوں میں بھی شامل فرما لے گا، حضور کا منظور نظر بھی فرما دے گا۔ مزہ تو یہی ہے نا، زندگی بھی اسے ہی کہتے ہیں جو محبوب کی نوکری میں گزر جائے، حضور کی گداگری میں گزر جائے، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزر جائے۔ اگر ہم خود کو نہیں بدل پا رہے تو دیکھنا چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان قوموں کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ میں آپ کو بہت بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اولیاء کرام کا یہ جملہ بار بار سناتا ہوں، بار بار سناتا ہوں۔ اولیاء اللہ نیکی کرنے سے زیادہ زور اس بات پہ دیا کرتے تھے کہ گناہوں سے زیادہ بچو۔ جب بندہ گناہوں سے کامل توبہ کر لے گا پھر اس کو وہ لذت نصیب ہوگی عبادت کی کہ اگر وہ کچھ بھی ہوگا تو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کی دل کی دنیا کو اپنے عشق کی دولت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات کر رہا ہوں اور بڑی نہایت توجہ طلب بات ہے، توجہ ہے آپ سب کی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا عقل مند کون ہے؟ کون؟ سیاںا کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ ہمارے نزدیک عقل مند وہ ہے نا جس کی جاب اچھی ہو، جس کی گاڑی بھی اچھی ہو، جس کے گھر بھی بڑے بڑے ہوں، جس کی عزت اور شہرت ہو، جس کو لوگ سلام کرنے والے ہوں، جس کے ادب میں کھڑے ہونے والے ہوں، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہو، ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ بولیے جی سارے۔ 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، فرمایا عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، دنیا کو ترک کر دے، دنیا کی محبت کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ من بنا قبرہ قبل ان یدخلہ، فرمایا وہ شخص بڑا ہی عقل مند ہے جو قبر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنی قبر کو اعمال سے روشن فرما لیتا ہے، قبر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنی قبر خود بناتا ہے۔
خود تعمیر کرتا ہے، نیک اعمال سے، ذکر سے، اذکار سے، گناہوں سے بچ بچ کے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ من ارضى ربه قبل ان يلقاه، فرمایا وہ شخص عقل مند ہے جو اللہ سے ملنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ سے ملنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لے، وہ شخص عقل مند ہے۔ فرمایا ان تین باتوں کے علاوہ کسی بھی شخص کو اگر تم دیکھتے ہو، دانا دیکھتے ہو، دانشور دیکھتے ہو، پڑھا لکھا دیکھتے ہو، عالم دیکھتے ہو، فاضل دیکھتے ہو، پیر دیکھتے ہو، فقیر دیکھتے ہو، دنیا دار دیکھتے ہو، کسی بھی عمل میں دیکھتے ہو، یہ تین باتیں اس میں نہیں دیکھتے، سمجھ جائیں وہ بندہ عقل مند نہیں ہے، بندہ پاگل ہے، بندہ کام کا نہیں ہے، بندہ ناکارہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعد نفسک للقبر ولا تعد للقبر نفسک، فرمایا اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لے اس سے پہلے کہ تیری قبر کو تیرے لیے تیار کیا جائے۔ تیری قبر کو تیرے لیے تیار کیا جائے، پہلے اپنی قبر کو تیار کر۔ کوشش کریں گے آپ سارے، کوشش کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کیا کریں اور مانگا کریں یا اللہ میں نہیں بچ پاتا، نہ میرے اندر بچنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، بس تو مجھے بچا لے، اپنی شان کے صدقے بچا لے، مجھے مہربانی کر دے، درگزر فرما دے، میرے گناہوں کو درگزر فرما دے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ آپ جب کامل توبہ کریں گے اور کامل توبہ کریں گے تو اس وقت ولی اللہ فرماتے ہیں جو شخص کامل توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت صبح کا اجالا پھوٹنے سے پہلے پہلے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، دل کی دنیا اس کی بدل جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ رب وہ رب ہے، رب ہونے کے باوجود اللہ اشد فرحاً حین یتوب الیہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اس کی رضا کی خاطر ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو توبۃ النصوح عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔